ٹرمپ انتظامیہ نے نیو میڈیا کو وائٹ ہاؤس بریفنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ کنٹینٹ کریٹرز، پوڈ کاسٹر، سوشل میڈیا انفلوئنسر بریفنگ میں شرکت کر سکیں گے۔ نیو میڈیا کے لوگ بریفنگ میں سوال بھی کر سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ کا پہلی پریس بریفنگ میں اعلان، کہتی ہیں آزاد صحافیوں، پوڈ کاسٹر، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ٹرمپ نیو میڈیا منظرنامے کے مطابق اپنے انتظامیہ کو اثر نو ترتیب دینا چاہتے ہیں۔ سینٹ میں اپوزیشن کے شور شرابے میں متنازع پی کا ایکٹ ترمیمی بل منظور۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے بل ایوان میں پیش کیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل کی شکوار منظوری لی۔ اپوزیشن ارکان کی بل کی شدید مخالفت، بل کی کاپیاں پھاڑ کر فضا میں اچھالیں، پی کا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگاتے رہے۔ پی ٹی آئی ارکان نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے درمیان لفظی جھڑپ بھی ہوئی۔ پی کا ایکٹ کی منظوری پر اے این پی کا واک آؤٹ۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ترامیم بھی شامل نہ کی گئیں۔ بل کی مخالفت میں سینٹ کی پریس گیلری میں موجود صحافی بھی واک آؤٹ کر گئے۔ سینٹ اجلاس میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل بھی منظور ہو گیا۔ ایوان سے منظوری کے بعد پی کا ترمیمی بل اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال۔ صدر آصف علی زرداری کی توثیق کے بعد دونوں بل قانون بن کر نافذ العمل ہو جائیں گے۔ کہ ہم نے قانون برائے قانون بنانا ہے، قانون برائے اصلاح نہیں ہے، قانون برائے سزا ہے۔ آپ اٹھا کے پرنٹ کر کے آگے آتے ہیں کہ جی یہ قانون ہے، اس کو پاس کرو۔ ہمارے جو ادھر لیفٹ پہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قانون برائے اصلاح نہیں، قانون برائے سزا ہے، جس کا مقصد مخصوص سیاسی جماعت اور ناپسند صحافیوں کو ٹارگٹ بنانا ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی حکومت پر تنقید۔ سینیٹر علی ظفر نے پی کا ایکٹ آئین کے خلاف قرار دے دیا۔ کہا اس بل کا ٹارگٹ پی ٹی آئی، صحافی اور ہر وہ شخص ہے جو سچ بولنا چاہتا ہے۔ اے این پی رہنما ایمل ولی خان نے پی کا ایکٹ کو بولنے پر پابندی لگانے سے تشبیہ دے دی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی مخالفت، بل صوبوں کے امور میں مداخلت کہہ دیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے پی کا ایکٹ کا دفاع کرتے ہوئے کہا ایسا کون سا قانون ہے جس کا غلط استعمال نہیں ہوتا۔ پی کا ایکٹ ترمیمی بل کی مخالفت برائے مخالفت کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کا اس بل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ قانون سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گا۔ کوئی اچھی تجویز آئی تو خیر مقدم کریں گے۔ خاطر لڑنا ہوگا، لڑنا ہوگا، لڑنا ہوگا، آئین کی خاطر لڑنا ہوگا، لڑنا ہوگا، لڑنا ہوگا۔ تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، ہم نہیں مانگتے ظلم کے راستے۔ 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اسلام آباد میں پورے پاکستان سے صحافی دھرنا دیں گے۔ کالا قانون نامنظور، متنازع پی کا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا ملک گیر احتجاج، ریلیاں اور مظاہرے، پریس کلبوں کے سامنے نعرے بازی کی۔ صدر سی پی این ارشاد احمد عارف نے کہا حکومت نے بل یک طرفہ طور پر منظور کیا، ایک بار بھی مشاورت نہیں کی گئی۔ بنیادی حق سلب کرنے والی قانون سازی دیر پا نہیں ہو سکتی۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عظیم نے 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کالے قانون کو عدالت میں چیلنج بھی کریں گے۔ صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ میاں شاہد ندیم نے کہا میڈیا ہمیشہ آزاد رہے گا، کسی کالے قانون کو نہیں مانتے۔ احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں میں سینئر صحافیوں، وکلاء، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور ارکان اسمبلی کی شرکت۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر نے کہا صحافیوں کی آواز بند کرنے کے لیے بنائے گئے پی کا ترمیمی ایکٹ کی ہر سطح پر مخالفت کریں گے۔ نوجوان پرامن اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہیں، پائیدار ترقی کے لیے نوجوانوں کو مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس کی تقریب سے خطاب۔ کہا دولت مشترکہ ممالک کا مستقبل نوجوانوں پر منحصر ہے۔ ہمیں مشترکہ اقدامات کے ذریعے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کو جدید ٹیکنالوجی اور فوری تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صحت کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ہدایت۔ وزارت قومی صحت کے امور پر جائزہ اجلاس میں کہا ہر شہری کی صحت کی سہولیات تک رسائی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کو پورے ملک کے لیے ماڈل شہر بنائیں۔ وزیر اعظم سے نون لیگ راولپنڈی کے صدر اور سابق میئر سردار نسیم خان کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ سردار نسیم کی وزیر اعظم کو معاشی اور اقتصادی صورتحال بہتر بنانے پر مبارکباد۔
تاجر کہیں اور چغلی نہ کریں، کوئی شکایت ہے تو ہم سے کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں تاجروں سے خطاب، کہا وزراء وزیر اعلیٰ یا بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھے بتائیں، میں نے یہیں رہنا ہے، لمبی اننگز کھیلنی ہے، مسائل کا حل نکالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اسلام آباد میں ہم سے مشورہ لیے بغیر فیصلے ہوتے ہیں جن کے نتائج ہم بھگتتے ہیں۔ وہاں کہا جاتا ہے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی اور یہاں 12-14 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ہمارا وفاق پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، ہم نے بجلی کے حوالے سے اپنا انتظام خود کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب میں کہا، آپ لوگ مذاق کرتے ہیں، دوسرے سیریس لے لیتے ہیں، آپ مذاق کیا کریں لیکن ان کے ساتھ جو برداشت کر سکیں۔ اس سے قبل ملاقات میں بزنس کمیونٹی نے بلاول بھٹو کو اپنے تحفظات اور مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات 3 نشستوں سے آگے نہ چل سکے، مذاکراتی کمیٹی کے چوتھے اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مذاکرات ملتوی کر دیے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی برقرار رکھنے کا اعلان، اجلاس سے خطاب میں کہا حکومت اور اپوزیشن سے توقع رکھتا ہوں مذاکرات کا راستہ نکالیں گے، بات چیت ہی معاملات کو آگے لے جانے کا راستہ ہے، اپوزیشن کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا اپوزیشن نے جمہوری عمل کی بے توقیری کی، ہم کوئی پیغام لے کر نہیں جائیں گے، پی ٹی آئی نظر ثانی کرے گی تو ہم غور کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر چکے، اس کے بعد اجلاس میں شرکت کا جواز نہیں، ہمارا موقف واضح ہے، کمیشن کا اعلان نہ کیا تو کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرتے ہی گرینڈ الائنس کا مشن شروع کر دیا۔ تحریک انصاف کی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت، اگلے لاہ عمل کے لیے اسد کیسر اور کامران مرتضیٰ کی بھی کمیٹی بنا دی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا حکومت کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں وہ مولانا کو بتائیں، مسلط کی گئی حکومت بانی پی ٹی آئی سے علیحدگی میں ملاقات بھی نہ کرا سکی، ہمارا وقت قیمتی ہے، اب عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ رہنما جے یو آئی کامران مرتضیٰ نے کہا پی ٹی آئی سے رابطے بحال ہونا، دونوں جماعتوں کے درمیان سیز فائر ہے، ماحول کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس منصور کے 13 اور 16 جنوری کے احکامات ختم کر دیے۔ کسٹم ریگولیٹر ڈیوٹی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیے، عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند افراد کو نہیں سب کو ہے، جو کام کریں وہ تو ڈھنگ سے کریں، کون سی قیامت آ گئی تھی، یہ بھی عدالت ہی ہے، سپریم کورٹ اور عدالتوں نے رہنا ہے، ہمیں ہی اپنے ادارے کا خیال رکھنا ہے، کوئی پریشان نہ ہو، اس ادارے کو کچھ نہیں ہونا، میں نااہل ہوں یا مجھے قانون نہیں آتا تو مجھے بتا دیں۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا 13 جنوری کو آرڈر دیا، سماعت 27 جنوری کو ہوگی، پھر سماعت اچانک اگلے روز کے لیے کیسے مقرر ہو گئی؟ جسٹس نعیم افغان نے بیرسٹر صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہمیں لگتا ہے اس سارے کرائسس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا حکومت جسٹس منصور علی شاہ توہین عدالت کیس کا فیصلہ چیلنج کرے گی۔ آئینی بینچ نے توہین عدالت کیس کی فائل اس کیس کے ساتھ منسلک کر دی۔ امریکی سرمایہ کاروں کے اعلیٰ سطح کے وفد کا دورہ پاکستان، ملاقاتوں میں کئی معاہدوں پر دستخط۔ امریکی وفد کی قیادت ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جانٹی بیلز کر رہے ہیں۔ نئی امریکی حکومت کے اقتدار سنبھالتے ہی وفد کا پاکستان آنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دورہ سے سرمایہ کاری، معاشی اور دو طرفہ تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ اسرائیل حماس جنگ بندی کے بعد فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں واپسی جاری، لاکھوں فلسطینی اپنے تباہ حال گھروں کو پہنچ گئے۔ جنگ بندی کے باعث عمارتوں کا ملبہ اٹھانے کا کام بھی تیز، مزید 48 لاشیں مل چکیں، 2 روز میں 100 کے قریب لاشیں مختلف ہسپتالوں میں لائی جا چکیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق پانی کی کمی اور سیوریج سسٹم کی تباہی کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ چکا، غزہ میں پولیو اور دیگر متعدی بیماریوں کا خطرہ بھی برقرار ہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ بھر میں تمام وفاقی گرانٹس کو منجمد کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے بجٹ آفس نے تمام وفاقی گرانٹس اور قرضوں کو روکنے کا حکم دیا۔ عوامی پروگرام رکنے سے لاکھوں امریکی شہری متاثر ہوں گے، حکومتی اخراجات پر بھی اثرات پڑیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے قبل اسرائیل اور مصر کے علاوہ تمام بیرون ممالک کی گرانٹس بھی روک چکے ہیں۔
سربیا کے وزیر اعظم نے ملک گیر مظاہروں کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ استعفیٰ دینے کا مقصد معاملات کو مزید پیچیدہ ہونے سے بچانا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ سال نومبر میں شہر نوی سادق کے ریلوے اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد کی ہلاکت پر احتجاج شروع ہوا تھا۔ امریکہ کو رواں سیزن کے ایک اور طوفان کا سامنا۔ ایریزونا، نیو میکسیکو اور کولوراڈو کی ریاستیں زیادہ متاثر ہوں گی۔ شدید بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق سفر میں خلل، بجلی معطل اور سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ برطانیہ میں طوفان ہرمینیا کے اثرات جاری۔ 84 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں، درخت گر گئے، سڑکیں بند۔ جنوبی انگلینڈ، ویلز اور ویسٹ مڈلینڈز کے لیے سیلاب کی وارننگ جاری۔